بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز شریف کی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ یہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں ہوا۔ ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس معاملے کو لٹکانا ہو اس پر کمیٹی بنا دی جائے، وہ معاملہ خود بخود پس سے پشت چلا جاتا ہے، لیکن یہ جس طرح سے کمیٹی بنائی گئی ہے ایسا نہیں لگتا۔ ویسے تو کمیٹیوں کے حوالے سے آپ نے اور باتیں بھی سنی ہوں گی، کچھ عورتیں بھی کمیٹی ڈالتی ہیں اور کمیٹی ان کی نکلتی بھی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس عورت کے پاس کمیٹی ڈالی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، اس نے کمیٹی نکالنی ہوتی ہے اور کمیٹی نکالنے سے پہلے ہی وہ کسی اور کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور جن کی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ پھر منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال جس کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں حکومتی سطح پر بنائی گئی ہے، شہباز شریف کے حکم پر بنائی گئی ہے۔ یہ وہ کمیٹی ہے جو معاملے کو لٹکائے گی نہیں، بلکہ اس معاملے میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے دنیا کے سامنے رکھ دے گی، عوام کے سامنے رکھ دے گی، اس کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کمیٹی اس حوالے سے بنائی گئی ہے کہ عمران خان نے چند روز قبل کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ لے کر اسلام آباد میں آئے تھے، ڈی چوک میں بیٹھے تھے، لیکن وہاں سے میں لوگوں کو اس لیے واپس لے گیا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے، کیونکہ جو ہمارے لوگ تھے ان کے پاس بھی اسلحہ تھا۔ اس چیز کو لے کر یہ حکومت، میاں شہباز شریف کی حکومت، اس نے یہ الزام لگا دیا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ عمران خان اسلحہ لے کر پاکستان میں خون ریزی کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو لا رہا ہے۔ اور پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ زبیر نیازی کے گھر کے جو پی ٹی آئی کا ایک رہنما ہے اسلام لاہور میں، اس کے گھر سے بڑی مقدار میں کوئی 96 کے قریب کلاشنکوفیں، جدید کلاشنکوفیں اور کئی 100 میگزین اور پسٹل برآمد کرنے کا بھی اس پولیس نے دعویٰ کیا تھا، اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کے گھر سے اتنا بڑا اسلحہ ملا ہے، وہ بھی سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اس سارے معاملے کو خون ریزی کرنا چاہتے ہیں وہ لانگ مارچ کے دوران۔ تو اس حوالے سے عمران خان کے بیان پر اس حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران لوگوں کے پاس جدید اسلحہ تھا جس سے یہ خون خرابہ کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک بیان آ گیا محمود خان کی طرف سے، وزیر اعلیٰ خیبر پی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب اگر ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تو ہم بھی ادارہ جاتی طاقت استعمال کریں گے، ہم بھی منہ توڑ جواب دیں گے، ہم بھی صوبائی فورس کا استعمال کریں گے۔ یہ محمود خان کی طرف سے کہا گیا۔ ان دو معاملات کو لے کر شہباز شریف کی حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی میں کون لوگ شامل کیے گئے ہیں؟ رانا ثناءاللہ اس کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ممبران میں ایاز صادق ہیں، قمر زمان قائرہ ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد الرحمان ہیں، اور ان کے ساتھ کمیٹی میں اہم ترین ایک رکن وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کی کمیٹی ہوگی، کیا فیصلہ کرے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑ کھودیں گے، وہ پہاڑ کھودیں گے جس کے اندر چوہا ہے، لیکن اس پہاڑ کے اندر سے یہ ہاتھی کو برآمد کر لیں گے، ببر شیر کو برآمد کر لیں گے، جو بھی ان سے بن پڑا وہ کر کے عمران خان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ یہ لوگ کریں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایسے وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ ویسے ان لوگوں کے پاس وقت کے سوا، وقت کے علاوہ اور ہے بھی کیا ضائع کرنے کے لیے؟ بس ان کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ یہ لوگ کام کے ہیں نہ کاج کے، دشمن ہیں اناج کے، تو یہ لوگ بہت کچھ نکال کے قوم کے سامنے، عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک طرف کمیٹی بنائی ہے، دوسری طرف فیصلہ بھی سنا دیتا ہے کہ اس کمیٹی کی فائنڈنگ یہ کچھ ہے، اس کمیٹی نے یہ کچھ معلوم کر لیا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے خون ریزی ہونی تھی اور سفارشات اس کی کیا ہیں۔ یہ ان کو چاہیے کہ کمیٹی کے پہلے اجلاس سے پہلے دنیا کے سامنے یہ بات رکھ دیں۔ باقی عمران خان کی طرف سے کئی بار اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران کن لوگوں کے پاس اسلحہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ میں خیبر پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان تھے، اس لانگ مارچ میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ وہ بھی تھے، اور اس لانگ مارچ میں کشمیر کے وزیر اعظم جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے عہدیدار ہیں، بڑے عہدیدار ہیں، اور ان کے پاس حفاظتی دستہ بھی ہوتا ہے۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کے پاس حفاظتی دستہ تھا، مسلح گارڈ ان کے ساتھ تھے، ظاہر ہے مسلح گارڈ کے پاس اسلحہ بھی تھا،
عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ کے لوگ، اس کی پولیس اور رینجرز لوگوں پر فائر کر رہے تھے، آنسو گیس پھینک رہے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس، گارڈز کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھی تیش میں آ کر، وہ بھی اشتعال میں آ کر وہ بھی چلا دیتے۔ عمران خان کا واضح طور پر یہی کہنا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا جو چلایا جا سکتا تھا۔ باقی مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے باقی ساتھی، وہ جس طرح مرضی الزامات لگاتے رہے کہ عمران خان کے جلسے میں اس طرح کا اسلحہ تھا، اس طرح کا اسلحہ تھا، زبیر نیازی کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، یہ ساری ایسی ہی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ قطعی طور پر ایسا اسلحہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ذاتی حفاظت کے لیے، پٹھان تو ویسے ہی اپنے پاس ہر وقت اسلحہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس گاڑیوں میں اسلحہ ہو، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرنے والوں کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ تھا، وہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ عمران خان لانگ مارچ کی اجازت لینے کے لیے سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے گئے ہیں، سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر اب رانا ثناء اللہ بھی یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ میں ضرور جائیں گے کہ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کا یہ بیان ہے اور محمود خان کا یہ بیان ہے۔ محمود خان نے کہا ہے کہ ہم اپنی فورس استعمال کریں گے۔ محمود خان کی طرف سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ غیر ضروری بیان تھا۔ بہرحال معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح کو رات کو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں اور اس کے بعد فیصلے بھی آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے یہ معاملہ جائے اور سپریم کورٹ کی طرف سے اور ان کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ خیبر PK کے وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یہ اگر ایسے لانگ مارچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گارڈز کے، اپنے مسلح دستوں کے بغیر شامل ہوں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری سپریم کورٹ یہ آرڈر بھی دے سکتی ہے کہ ان لوگوں نے اگر لانگ مارچ میں شامل ہونا ہے تو اپنے عہدوں سے استعفے دے کر شامل ہوں، یہ ان کی طرف سے کہا جا سکتا ہے۔ تو آ جاتے ہیں ایک بار پھر ہم رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی وہ کس طرح سے فیصلے کرے گی، یہ تو ہم نے بتا دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کمیٹیاں اس لیے بنا دی جاتی ہیں کہ معاملات کو لٹکا دیا جائے، لیکن یہ ایسی کمیٹی نہیں ہے۔ یہ کمیٹی برق رفتاری کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ فیصلے کرے گی۔ کس طرح سے فیصلے کرے گی، کس تیزی سے فیصلے کرے گی، اس کی وضاحت میں ایک چھوٹے سے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اپنا واقعہ ہے، گاؤں میں پڑھتے تھے، 3ری 4تھی جماعت کا میں طالب علم تھا، سکول سے آ رہا تھا، سکول تھوڑے فاصلے پر ہے، کوئی 4-5 فرلانگ کے فاصلے پر ہے گاؤں سے۔ وہاں سے میں آ رہا تھا، گاؤں میں جیسے ہی میں داخل ہوا تو ایک کتے نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی، پاجامہ اس کے دانتوں میں آ گیا، اس نے تھوڑا سا کھینچا، پاجامہ پھٹ گیا، میں زخمی ہونے سے تقریباً محفوظ رہا۔ کتے کی یہ جسارت دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا، میں نے اپنے بستے سے پھٹی نکالی، اس کے پیچھے بھاگا، کتا تیزی سے بھاگتا ہوا نکل گیا۔ پھر میں نے تھوڑا سا ڈپلومیسی سے کام لیا، سیاست سے کام لیا۔ ہمارے ہاں جس طرح کی سیاست ہوتی ہے، گھر گیا، گھر سے میں نے جو روٹی کھانی تھی وہ اٹھائی، کتے کے پاس گیا، وہ ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھا تھا، کوڑے کے اوپر بیٹھا تھا، ایک نوالا ڈالا، 2 نوالے ڈالے، اس کا اعتماد بحال ہوا اور وہ گھر تک چلا آیا۔ گھر آیا، ان دنوں ہمارے ہاں بجلی نہیں تھی، ہمارے گاؤں میں سامنے دیا رکھا ہوا تھا، مٹی کے تیل کا دیا۔ وہ کتا بیٹھ گیا میرے قریب چرپائی کے، میں روٹی کھانے لگا۔ روٹی تو میں ایسے ہی اس کو دکھانے کے لیے کھا رہا تھا، اور کھاتے ہوئے میں اس کی طرف برکیاں بھی نوالے بھی پھینک رہا تھا تاکہ یہ اس کا اعتماد مزید بحال ہو جائے۔ میں نے دیا اٹھایا اور آہستگی سے اس کی دم کے اوپر اس کی دم کے اوپر وہ تیل چھڑک دیا۔ اس کو وہ تیل تھوڑا سا ٹھنڈا لگا، اس کے بعد جیسے ہی اس کی دم کے اوپر تیل پڑا وہ وہاں سے تھوڑا سا بھاگا، لیکن پھر ہو گیا۔ میں نے 2 اور نوالے ڈالے، 2-3 اور نوالے ڈالے، وہ پھر چرپائی کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پھر ماچس میری جیب میں تھی، ماچس جو میں نے پہلے اٹھا لی تھی، ایک تیلی سلگائی، اس کی دم پر پھینک دی۔ تو یقین کریں کہ وہ کتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جانور کے ساتھ وہ ظلم ہوا، لیکن وہ کتا جس طریقے سے وہاں سے بھاگا ہے، اس کی ایک تو چنگھار سننے والی تھی، چانگری جس کو کہتے ہیں، کتے کی چانگری جس کو کہتے ہیں، وہ چانگری میں نے سنی اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے نکلا، گاؤں سے نکلا تو وہ کھیتوں میں بھاگتا جا رہا تھا۔ جتنا تیز ہوتا تھا اس کی دم پر ہوا کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ شعلہ اٹھتا تھا۔
بہرحال وہ کتا اس کے بعد مجھے اپنے گاؤں میں نظر نہیں آیا۔ بات ہم کمیٹی کی کر رہے تھے، یہ کمیٹی اسی طرح اسی تیزی کے ساتھ فیصلہ دے گی جس تیزی سے وہ کتا چنگر مارتا ہوا جس کی دم کو آگ لگی ہوئی تھی وہ بھاگا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک دو اور خبریں بھی شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔